ایک موقع جو بہت بڑا موقع تھا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا، وہ ابراہیم علیہ السلام نے جب مشرکین کے بتوں کو توڑا تو ان کو توڑنے کے بعد جس کلاڑے کے ساتھ توڑ رہے تھے وہ کلہاڑا ان کے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ تو وہ آئے، میلہ دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور آ کر دیکھا کہ ہمارے بتوں کو کسی نے توڑ دیا ہے۔ لہذا تحقیق کی تو پتہ لگا کہ ان بتوں کے خلاف صرف ابراہیم نامی نوجوان بولتا تھا، اس کے علاوہ ان کو برا بلا کوئی نہیں کہتا تھا، ان کی تنقیر اور انکار کوئی نہیں کرتا تھا۔ اس سے پوچھو، بلایا، اے ابراہیم، ان بتوں کو تم نے توڑا ہے؟ میں نے تو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جس کے کندھے پر کڑہارا رکھا ہوا ہے اس سے پوچھو، ہو سکتا ہے اس نے توڑا ہو۔ تو کہنے لگے کہ ابراہیم، کوئی عقل میں آنے والی بات کرتے ہو؟ بھلا یہ بول سکتا ہے، یہ سن سکتا ہے؟ فوراً، چونکہ داعی، نبوت کی شان یہ ہے، داعی کی شان یہ ہے کہ وہ موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ موقع پر چوٹ مارنی تھی، لہذا اسی نقطے کو پکڑ کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھلا تم ان چیزوں کی اور ان لوگوں کی اور ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان کو اپنا خدا مانتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہیں یہ بتلا سکتے ہیں کہ ہمارے بتوں کو توڑا کس نے ہے؟ تو لاجواب ہو گئے۔ اس پر چونکہ شرک کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے تھے، لہذا انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور کہا کہ ابراہیم کو آگ میں گراؤ۔ اور یہ مشورہ بھی شیطان نے ان کے وسوسوں کے ذریعے ان کے دل میں ڈالا کہ ان کو جلا دو ابراہیم کو، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ اس کے بعد کسی کی مجال نہ ہو کہ کوئی ابراہیم جیسا نوجوان اٹھ کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر ہمارے بتوں کے خلاف تقریریں کرے، ہمارے بتوں کے خلاف بولے اور ان کی تنقیر کرے۔ لہذا آگ جلائی گئی کئی دنوں تک۔ اتنی بڑی آگ تھی کہ پرندے اوپر سے گزر نہیں سکتے تھے۔ اس کا سیک، تپش، اس کی تپش اتنی تھی کہ اوپر سے گزرنے والا پرندہ بھی جل کر نیچے گر جاتا تھا۔ لہذا اس آگ کو بھڑکایا گیا۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ ابراہیم کو گرائیں کیسے؟ یہاں کچھ نقطے میں عرض کروں گا، اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرایا کیسے جائے؟ اس پر شیطان نے ان کے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ کوئی ایک ایسی مشین، کوئی ایسی چیز تیار کرو جس چیز کے اندر ابراہیم کو ڈال کر اندر گرا دو۔ اس کی وجہ یہ تھی پرانا زمانہ، اور اتنی بڑی آگ لگا تو دی، لیکن اس آگ میں اٹھا کر ایسے تو گرا نہیں سکتے کہ اس کے نزدیک جانا مشکل ہے، گرانے والے خود جل جائیں، گرانے والے خود مشقت اور تکلیف میں آ جائیں۔ لہذا شیطان نے ان کے ذہن میں مشین، جس کو منجنیق کہا جاتا ہے، وہ تیار کرنے کا وسوسہ ڈالا۔ تو انہوں نے ایک مشین بنائی، جیسے ڈوئی ہوتی ہے بہت بڑی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہوتا یہ تھا کہ یہاں اس ایک، جیسے یہ باؤل ہوتا ہے، دونوں طرف لکڑی کا باؤل ہے، اس کے اندر کوئی چیز رکھ دو اور اس کے اندر بھاری پتھر یا کوئی ایسی چیز رکھ کے اس کو اوپر اٹھا دو۔ رسیوں کے ساتھ ایسے اٹھا دیا گیا۔ جیسے ہی ان رسیوں کو کاٹا جاتا تھا وہ بڑی زور سے نیچے آتا تھا، جو اس طرف جو وہ باؤل تھا اس میں جو چیز ہوتی تھی تو وہ بڑی دور جا کر گرتی تھی۔ یہ تھی منجنیق جو انہوں نے بنائی، اور بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر رسیوں کے ساتھ اس منجنیق کے اندر ڈالا گیا۔ میں ترکی گیا تو میں نے وہ مقام دیکھا، عرفہ شہر ہے ترکی کا، اور وہ شہر حقیقت میں بنیادی طور پر تو وہ سیریا کا تھا، شام کا۔ تو وہ جو مقام تھا، اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا میں قصہ سنا رہا ہوں، پھر اس پر میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا کہ جو میں نے چیز وہاں نوٹ کی، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب باندھ کر اس منجنیق کے ذریعے آگ میں ایسے ڈالا گیا، تو اب وہ جب جیسے ہی انہوں نے گرایا تو فوراً فرشتوں کا نزول ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام، ہوا کا فرشتہ ساتھ،
پانیوں کا فرشتہ ساتھ لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے خلیل ہم حاضر، یہ پانی کا فرشتہ، یہ ہوا کا فرشتہ، جو حکم آپ کا سر آنکھوں پر بولیے، یعنی کہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا ان سے۔ دیکھیے یہ علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش یہ تھی، بات کو سمجھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش آگ میں گرائے جانا یہ بھی ایک آزمائش ہے، لیکن اس سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ اس مشکل حالت میں کہ جب آدمی کی امیدیں ہر طرف سے ختم ہو جائیں اور صرف ایک امید باقی ہو، تب اس امید پر نگاہ ڈالنا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ تمام تر امیدوں کے ہونے کے باوجود انسان صرف ایک ذات پر امید رکھے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ لہذا جبرائیل علیہ السلام، یہ فرشتہ ہوا کا، یہ فرشتہ پانی کا، تو بتائیے، پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا نہیں، بلکہ ہم اللہ سے پوچھ کر آئے ہیں کہ ابراہیم آگ میں گرایا جا رہا ہے، ہم نے اللہ سے پوچھا اور اللہ سے پوچھ کر آئے ہیں، تو بولیے ہماری ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ مجھے ضرورت تو ہے، اما الیک فلا، کہ تیری ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے ضرورت ہے تو اس ایک اللہ کی ہے جو آسمانوں پر بیٹھ کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کہ مجھے میرا ایک اللہ کافی ہے جو دیکھ رہا ہے اس آزمائش میں پورا اترتا ہوں یا نہیں اترتا، لہٰذا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے اس اللہ کی ضرورت ہے۔ یہ تھی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ان امیدوں کے پانی کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ، اوہ پانی گرا، ہوا چلا، یہ آگ اڑا، میں گر رہا ہوں، مر رہا ہوں، نہیں، کہ اس حالت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اللہ پر جا رہی ہے، مجھے اللہ کی ضرورت ہے بس۔